الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام تر حمد و ستائش، تقدیس اور تسبیحات کے لائق صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے ہر ایک فرد خلقت کو، ہر ایک جاندار اور بے جان چیز کو پیدا فرمایا، اور وہ ساری کائنات کا، تمام جہانوں کا اکیلا پالنے والا، ان کی گروتھ کرنے والا، ان کی افزائش کرنے والا، ان کو نشأ و نما دینے والا، ان کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ چاہے کوئی چیز بے جان ہو یا جاندار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے بیان سے یہ اعلان فرمایا، اور قرآن مجید میں اس اعلان کو سورۃ الانعام کی آخری آیات میں اپنے حکم کے اندر سنایا کہ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کا رب صرف اور صرف وہی اللہ رب العالمین ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اور اسی بات کا عہد و اقرار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام کی اولاد سے پشت در پشت، نسل در نسل، اولاد در اولاد، ہر ایک نبی کی امت سے ہر ایک زمانہ میں یہ
شہادت، یہ اقرار اور یہ عہد لیا کہ تم سب ہمیشہ اپنا رب صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے رہو گے، اور اس کے رب ہونے میں، اس کو رب ماننے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی ان آیات میں 9واں پارہ میں یہ حکم سناتے ہوئے تمام قوموں کو یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سنایا کہ اس وقت کو، اس عہد کو، اس اقرار کو، اس شہادت کو یاد کرو، دوبارہ دہراؤ، اور اسی عقیدے پر دوبارہ آ جاؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و اقرار بنی آدم کی ہر ایک پشت سے، ہر ایک پشت کے بعد دوسری پشت، دوسری نسل، دوسری اولاد سے، ہر ایک امت کے بعد دوسری امت سے خود انہی کے زبان سے اقرار کروا کے یہ گواہی دلائی تھی کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون، تمہیں پالنے پوسنے والا کون، تمہارا رب کون۔ انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ بوند سے پیدا کیا، اسی طرح مادر کے شکم سے لے کر قبر کے جانے تک، وہ اس کے بچپن کی عمر ہو، جوانی کا جوبن ہو، یا بڑھاپے کی ضعیف العمری، قبر کے جانے تک اس کی نشو و نما، اس کی افزائش، اس کی گروتھ، اور اس کو پالنے پوسنے والا صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ بعض روایات کا کسی نے اپنے غلط مقاصد کے لیے کوئی غلط مطلب لیا، جس طرح کہ قرآن کریم کی اچھی خاصی واضح آیات کا صوفیہ نے غلط مطلب لیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حدیث رسول کے، جس کا صوفیہ نے غلط مطلب یہ لیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ معنی بڑے واضح ہیں، معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے وجود کے ایک ایک حصے پر غور کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ان مناظر کو اپنے وجود پر دیکھ کر، اپنے وجود کی تخلیق اور اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اثرات کو دیکھ کر جس نے یہ بات سمجھ لی، اس بات کو اچھی طرح جان لیا کہ یہ جو اس کا نفس ہے، وجود ہے، یہ اسی ایک رب العالمین کی مرہون منت ہے، تو پھر اس شخص نے یقیناً اپنے رب کو بھی پہچان لیا، چونکہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر بھی یقین رکھتا ہے، یقین لے آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی بات کی تصدیق فرماتے ہوئے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی آیات کے ذریعہ جو زمین و آسمان میں آفاق میں ہیں، اور وہ نشانیاں بھی جو انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو جوڑنے کے لیے رکھی ہیں، جب کوئی ان نشانیوں کو اچھی طرح سمجھ لے گا تو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فتعرفونہا، تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو بھی سمجھ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو، اس کے مظاہر اور اس کے شاہکار، ہر ایک قدرت کے شاہکار کو جب سمجھ جاؤ گے تو تمہارا یقین اور ایمان بھی ایک رب العالمین کی ربوبیت پر پکا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان تمام امتوں کو، تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعہ اور خود ان کے اپنے وجود پر اللہ رب العالمین کی ان جوڑی ہوئی اعضاء کی نشانیوں کو، اس زندگی کے نظام کو، وجود کے چلنے والے نظام کو انسان کے اپنے سوچ و بچار میں، اس کے ضمیر میں گواہ بنا کر پھر اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ بھی یہ اقرار، اس گواہی کا لیا کہ الست بربکم، کہ کیا تمہارا رب صرف اور صرف میں ایک اللہ رب العالمین ہی نہیں، کوئی اور ہے؟ تمہارا رب تو صرف اور صرف میں اکیلا رب العالمین ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ قالوا بلا شہدنا، تو تمام امتوں نے، تمام بنی آدم کی ایک کے بعد دوسری آنے والی نسل، اولاد نے کسی بھی نبی کی امت کی صورت میں، جس نے بھی کسی نبی کو اپنے زمانہ میں مانا، تو اس امت نے یہ اقرار کیا کہ بے شک ہمارا رب صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اور اسی بات کی گواہی تمام امتیں، تمام قومیں دیتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اس لیے تمہیں یاد دلائی جا رہی ہے، یہ عہد، یہ گواہی تمہیں اس لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ کہیں روز محشر میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس بات سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ صرف ایک اللہ رب العالمین ہر چیز کا، ہر فرد خلقت کا رب ہے۔ نہیں، یہ بات تمہیں پہلے بھی کتابوں اور رسولوں علیہ السلام کے ذریعہ اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی، اور تم سے گواہی بھی اس اقرار کی برملا لی گئی تھی، جس کی بنیاد پر تم مسلمان کہلاتے رہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا، یاد دلایا کہ کہیں روز محشر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو رب تعالیٰ کی اس کامل اور جامع صفت اور اس کے معانی میں شریک کیا تھا، تو وہ ہمارے آباء و اجداد کا شرک تھا،
ہمارا کیا قصور ہے، وہ تو ہم سے پہلے گزر چکے تھے، ہم تو ان کی بعد کی اولاد ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو رب قرار نہیں دینا۔ اس لیے تمہیں یہ بات سمجھا دی گئی، تم سے اس بات کی ہر زمانہ میں گواہی لی گئی کہ اللہ رب العالمین کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ رب ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی جامع اور کمال کی وہ صفت ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے دعاؤں میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے رب کہہ کر یا رب پکار کر رب تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہوئے جب بھی دعا کی، جو مانگا مل گیا۔ اگر زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، رب پکار کر رب کے بابرکت نام سے رب تعالیٰ کو فریاد کر کے دعا مانگی، تو رب تعالیٰ نے ان کو نیک بیٹا عطا کر دیا، جناب یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کر دیے۔ اسی طرح اگر ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں دعا کی، رب تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر فتبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تمہارے رب کا نام لینا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کی عطا ہوتی ہے، تو جناب ایوب علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے اس کے رب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے رب ہونے کو پکار کر بیماری کے لیے دعا کی، تو رب العالمین نے جناب ایوب علیہ السلام کو ایک طویل بیماری سے، ایک طویل تکلیف سے نجات دلا کر، نجات دے کر اسے شفا یاب فرما دیا۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے جب کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے، کہیں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ رزق ملے گا، موسیٰ علیہ السلام نے رب کہہ کر، رب پکار کر، رب کا ذکر کرتے ہوئے رب کے اسی بابرکت نام سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت فرماتے ہوئے اس کے رب ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے رزق عطا کیا، بلکہ اس کا گھر بھی آباد کر دیا۔ مطلب واضح کہ یہ رب کا نام جس طرح برکات کو حاصل کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ وہ با کمال صفت، اس کی یہ وہ با کمال اس کا بابرکت نام ہے، اسی طرح یہ نام رب تعالیٰ کا اس کی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس نام میں کوئی دوسرا، چاہے کوئی وہ پیغمبر ہو، خاتم الانبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جناب رسالت مآب علیہ السلام نے جامع مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، تنبیہاً یہ حکم سنایا کہ کوئی بھی اپنے سردار کو
یہ عزت دیتے ہوئے نہ تو مولا کہے نہ ہی رب کہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے کسی بھی غیر اللہ کی تکریم میں جو عجمی اس طرح کیا کرتے تھے انہیں غیر اللہ کو رب کہنے سے روک دیا اور منع کیا، کیونکہ اس رب تعالیٰ کے اس اسم بابرکت میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یہ بات تو بالکل واضح ہوئی کہ یہ رب کا نام نہ تو بزرگوں پر علماء پر استعمال ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس رب کا یہ بابرکت نام والدین پر استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ جس نے بھی گمراہ کن خیالات پھیلائے وہ وحدت الوجود کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خالص عقیدہ ایمان میں الہادی تصورات بھرنے کی کوشش کی، گمراہ کن سازش کی، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کا یہ بابرکت نام، اس کی یہ باکمال صفت اور اس کے جملہ معانی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا مختلف اس طرح کے رب بنا رکھے ہیں کہ جن کو تم نے رب تعالیٰ کی صفات سے جوڑ رکھا ہے، تو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سب معبود باطل ہیں، ما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا سر جھکا کر رب مان رہے ہو، یہ سب باطل ہیں۔ یہ ان ہی الا اسماء سمیتموها ما نزل اللہ بها من سلطان، یہ تمہارے آباء و اجداد نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اپنے بزرگوں کے جو ایسے نام ایسی صفتیں رکھ دیں جو کہ رب تعالیٰ کی صفات سے جا ملتی ہیں، تو یہ تم نے وہ کام کیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی دلیل نہیں دی تھی، تمہارے آباء و اجداد کو نہیں دی کوئی دلیل، اور کسی اہل علم کو ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ انبیاء علیہ السلام نے اس باطل خیال کی تردید کس طرح کی کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اسی لیے اس قوم کی اس ملت کو اس مذہب کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، تو پھر آخرت پر کیسے رکھیں گے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مانا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، لیکن مختلف رب بنا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کے ان بزرگوں کو، اس کے ان مقرب بندوں کو جو شریک کر رکھا ہے، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے تردید کرتے ہوئے اسے بے دلیل اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف قرار دیتے ہوئے اگلا حکم سنایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تو سوائے ایک اللہ تعالیٰ کی جو سب کا رب ہے اس کی عبادت کے سوا دوسرا کوئی حکم نہیں دیا کہ کسی کے سامنے اس لیے جھکو کہ وہ داتا ہے، وہ غوث ہے، وہ فریاد رس ہے، وہ گنج بخش ہے۔ ان صفات کا رب تعالیٰ کی
اس باکمال اور جامع صفت کے کسی بھی معنی کا کوئی دوسرا متحمل لائق نہیں ہو سکتا۔ داتا کون؟ جو رب ہے۔ داتا کے معنی، دیوتا کے معنی دینے والا کون ہے؟ رب تعالی قرآن کریم میں بارہا فرمایا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، کون ہے جو میرے سوا رزق عطا کرے؟ کون ہے جو میری طرف سے کسی کا رازق بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں اکیلا رازق ہوں، اکیلا رب ہوں۔ اور انہی آیات کی وضاحت میں جناب رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، دعا سکھائی، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، کہ جس کو اللہ تعالی نہ دینا چاہے تو کوئی بھی اس کو دے نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی داتا بن نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اولاد، رزق یا کوئی مراد اللہ تعالی نے اس پر پکڑ کرتے ہوئے، گرفت کرتے ہوئے، مصیبت ڈالتے ہوئے اسے اس کے جرائم گناہوں کی وجہ سے عطا نہیں کی یا آزمائش ہے، تو پھر کوئی دوسرا اس کی مراد کو دینے والا ہرگز نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کو تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی داتا ہونا بھی، دیوتا ہونا بھی صرف اور صرف رب تعالیٰ کی صفت کا ایک وہ معنی ہے کہ جو رب تعالیٰ کے جامع ہونے کی وجہ سے اس میں جو تصورات، جو معانی پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک داتا اور دیوتا ہے، ایک غوث ہے، فریاد رس، کہ جب فریاد کی جائے اور اس فریاد کو سنے، دعا کو سنے، مشکل کو ٹال دے، وہ کون ہے؟ صرف اور صرف رب تعالی، جسے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اسی لیے رب کہہ کر، رب پکار کر دعا مانگی کہ فریاد رس صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے، جو تمام انسانوں کا، تمام حیوانوں کا، تمام نباتات و جمادات کا اکیلا رب ہے۔ وہی صرف فریاد رس ہے، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی یہ باکمال صفت اور اس کے باکمال تصور کو اس کے جملہ معانی میں جہاں بھی سمجھا جائے تو اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رزق کا ایک لقمہ کیوں نہ ہو، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ میں جب بھی بھوکا ہوتا ہوں رب سے مانگتا ہوں، رب تعالیٰ مجھے کھانا عطا کرتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں رب تعالیٰ سے شفا مانگتا ہوں تو مجھے شفا مل جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے معانی کو، اس کے تصور کو، اس باکمال صفت اور اس بابرکت نام کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نے مختلف تمام زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کے حوالہ سے سمجھایا ہے کہ رب وہ ہے جسے کسی بھی ضرورت کے لیے پکارا جائے، حاجت روا بھی وہی، داتا دیوتا بھی وہی، فریاد رس بھی وہی، گنج بخش بھی وہی۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میرے پاس رب تعالیٰ کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کو میں دینے والا ہوں، انی اذا لمن الظالمین، سورہ ہود ہے، کہ اگر ایسا دعویٰ میں کروں
جیسا دعویٰ تم نے اپنے اپنے بزرگوں کے متعلق کر رکھا ہے، جس کی نوح علیہ السلام تردید کرتے تھے کہ ایک اللہ کے سوا نہ کوئی داتا، نہ دیوتا، نہ غوث، نہ فریاد رس، نہ گنج بخش۔ تو فرمایا مجھے تو سمجھتے ہو نا، میں اللہ تعالیٰ کا بزرگ تو ہوں، تم میں ایک نیک بزرگ تو ہوں۔ اگر میں بھی یہ دعویٰ کر دوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں انہیں جس طرح چاہوں بانٹ سکتا ہوں، تو اگر ایسا دعویٰ میں کر دوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت گنج بخش کی رب تعالیٰ کے تصور میں ایک وہ معنی ہے کہ اس رب تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اپنے خزانوں سے دینے والا نہیں ہے، اور غیر اللہ کو گنج بخش سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانوں کا مالک سمجھنا، نوح علیہ السلام نے جو 950 سال تبلیغ کی، اس تبلیغ میں جناب نوح علیہ السلام نے جو مختلف نسلوں کو اس بات کی تردید و مذمت فرمائی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا سنا کر کہ اللہ کے سوا یہ خزانے کسی بزرگ کے پاس نہیں، اللہ کے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہو سکتا، کوئی فریاد رس نہیں ہو سکتا، کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کی یہ وہ با کمال صفت کہ اسے جس مشکل کے لیے پکارا جائے تو کام ہو جائے، رزق کی ضرورت ہو تو رزق مل جائے، معذوری ہو تو شفا مل جائے، بیماری ہو تو شفا مل جائے۔ مطلب واضح کہ رب تعالیٰ کا یہ بابرکت نام، یہ با کمال صفت کسی غیر اللہ میں نہیں آ سکتی، اور کسی غیر اللہ میں سمجھنا، اس صفت کو کسی غیر اللہ سے جوڑنا، اس صفت کا کسی غیر اللہ کو متصف کرنا، یہ وہ شرک ہے کہ جسے قرآن کریم نے کئی مقامات پر انبیاء اور صلحاء، انبیاء علیہ السلام اور صلحاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالہ سے یہ بات باور کرائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس صفت میں شریک نہیں ہو سکتا، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تو بارہا یہ حکم سنایا کہ تم کچھ بھی کرو، میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سورۃ الکہف میں ایک باغبان کو اس کا ساتھی دوست سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ اس باغبان نے بات تو بظاہر اتنی سی کی تھی کہ دیکھو میرے پاس یہ سب کچھ ہے، یہ باغ ہے، نوکر چاکر بہت ہیں، تو مجھے کتنا نوازا گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت کا کوئی چکر ہے، کوئی قیامت آنے والی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا تو مجھے پھر بھی وہاں بھی رب تعالیٰ کی طرف سے اس سے دگنا مل جائے گا۔ اب اگر یہاں کسی نے ایسی بات کی ہوتی اور کسی نے اس بات پر روکا ہوتا تو اسے برا سمجھا جاتا، لیکن وہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس ساتھی نے، اس دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تمہارا کہنا سارا غلط ہے، اور رب تعالیٰ کے یقین پر ایمان رکھنے کے خلاف ہے کہ تم قیامت کو نہیں مانتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رب صرف تمہارا رب ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي،
میرا اکیلے کا رب بھی وہی ہے، پوری دنیا کا، تمام جہانوں کا رب بھی وہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، تمہیں معلوم ہو کہ میں اس رب کے ساتھ کسی کو اس تصور میں بھی شریک نہیں کر سکتا کہ کسی کا رب وہ حق تعالی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صرف اور صرف میرا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ تو پھر اگر کسی غیر اللہ کو رب کہا جائے وہ تو اس سے بڑا شرک ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو اس باغ میں داخل ہوا تھا، اپنے دوست اس باغبان کو کہتا ہے، باغ والے کو کہتا ہے، جب تو اس باغ میں اپنے داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ سب عطا صرف رب تعالیٰ کی ہے، ماشاء اللہ جب تک وہ چاہے گا یہ رہے گی عطا۔ تو نے یہ نہ کہہ کر بھی رب کی ناشکری کی ہے۔ آگے باغبان اکڑتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باغ تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہے میری بربادی، میری نحوست، میرا نقصان اس لیے ہوا کہ میں نے اپنے رب کا خود کو شریک بنا لیا تھا۔ کاش میں اپنے رب تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناتا۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی انا کو، اپنی ضد کو رب تعالیٰ کی ان جامع صفات میں کسی کو ذرا برابر بھی، کسی غیر اللہ کو کوئی تصور اور معنی دیتا ہے یا اپنی انا کو دیتا ہے، تو رب تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے پہلی سورت سے لے کر آخری سورت تک اپنے رب تعالی ہونے کو، رب العالمین ہونا بھی باور کرایا ہے، اور ہر ایک کو یہ باور کرایا ہے کہ ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اور پوری دنیا کا رب صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ وہ رب تعالی ہے جو جہاں مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہاں وہ اپنے پیدا شدہ ان لوگوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے جو کافر ہیں، اس کے منکر ہیں یا شرک کرنے والے ہیں، ان سب کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی وہی اکیلا اللہ رب العالمین پالتا اور ان کی ربوبیت فرماتا ہے۔ اسی طرح جو لاکھوں کی تعداد میں ہر ملک میں یتیم اور بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کو نو مولودگی سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک کون پالتا ہے؟ وہی اللہ رب العالمین، کوئی دوسرا نہیں پال سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بھی یہ بات یاد دلاتے ہوئے دراصل ہمیں باور کرایا کہ اللہ کے سوا کوئی نبی بھی رب نہیں بن سکتا۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی محمد، اے رسول محمد علیہ السلام، تجھے تو اچھی طرح معلوم ہے کہ تو یتیم تھا، اور تجھے رزق عطا کر کے، تجھے سنبھال کر، تجھے ٹھکانہ بھی دیا، مسکن بھی دیا، رہائش بھی دی، کھانا بھی دیا، تجھے پالا پوسا۔ جب بچپن میں ہی والدین وفات پا گئے تھے
تو کون تھا سنبھالنے والا؟ اسی طرح فرمایا کہ اے نبی فاغنا، تجھے بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ تو غنی کرنے والا کون؟ داتا کون؟ فریاد رس کون؟ غوث کون؟ رب کون؟ یہ تمام رب تعالیٰ کی جامع صفت کے معانی ہیں، وہ تصورات ہیں جو سب مل کر ایک رب کی تعریف بنتے ہیں۔ لہذا رب تعالیٰ کی تعریف میں کوئی دوسرا کسی بھی معنی میں ہرگز شریک نہیں ہو سکتا، اور بخشش انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رب تعالیٰ کے اسی اقرار پر، اسی شہادت پر زندگی بسر کی، اور ان کا اسی اقرار پر خاتمہ ہوا۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ رب ماننے کے فوائد کتنے ہیں۔ رب ماننے والے کا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کے اندر تقوی، خلوص، نیک نیتی کتنی ہوتی ہے۔ جس کا یہ یقین ہے کہ میرا رب، میرا رازق صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں اور احادیث رسول علیہ السلام میں موجود ہیں کہ ایک شخص اپنے ساتھی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جب بے ایمانی کی باری آتی ہے کہتا ہے تو جو مرضی ہے کر، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا رب العالمین ایک اللہ ہے۔ ایک ابن آدم ہے، آدم کے دو بیٹے ہیں، ایک قتل کر رہا ہے دوسرے کو، اور دوسرا کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میرا رب رب العالمین ہے، لہٰذا میں اس کا حکم مانتا ہوں، میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ جان رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس جان کو میں ذاتیات کے لیے ضائع نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے والا نہ تو قتل و غارت کر سکتا ہے، نہ کرپشن کر سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہے، نہ رشوت کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی کی عزت بھی نہیں لوٹ سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا سمجھاتے ہوئے بہکنے والی خاتون کو کہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، کہ میرا جو وہ رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ کسی کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، کہ یہ آبرو ریزی کرنے والے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں نجات نہیں پا سکتے، فلاح نہیں پا سکتے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں نے تو بہت سی باتیں، بہت سے تصورات خود سے گھڑ کر رب تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو رب بنانے کے لیے غلط معنی کیے، اس آیت میں بھی کیے گئے، جبکہ واضح ہے کہ لا یفلح الظالمون، کہ اگر میں یہ کام کروں تو وہ رب جس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے وہ مجھے آخرت میں نجات نہیں دے گا۔ غرض یہ کہ رب کو رب ماننے کے بہت سے ایمان کے اندر اثرات ہوتے ہیں، نہ آدمی قتل و غارت کرے، نہ آبرو ریزی کرے، نہ بے ایمانی کرے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو لوگ اس بات پر قائم رہے خاتمہ ایمان تک کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، تو فرشتے ان کو موت کے وقت خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جس جنت میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مقدر فرما دی ہے۔ سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ایک رب العالمین کے رب ہونے پر، اس کی خالص اور مخلص ہو کر عبادت کرنے پر، اور اس کی رضا میں ہر ایک عمل کرنے پر، اور جتنی منکرات ہیں ان کو روکنے پر ہماری اللہ تعالی حوصلہ افزائی فرمائے، ہمیں توفیق دے، ہم پر اپنی رحمت رکھے اور ہمیں ہر ایک شر سے بچائے اللہ تعالی ہماری آخرت میں مغفرت فرمائے۔